بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد. ہم لوگ عمدۃ الاحکام للامام المقدسی، اس حدیث میں، اس کتاب میں ہم لوگ حدیث نمبر 169 169 الحدیث التاسع والستون بعد المئہ یہ پڑھنے جا رہے ہیں، جو کتاب الزکوٰۃ میں مذکور ہے، اور بعض پی ڈی ایف کے نسخوں میں 216 نمبر بھی ہے. چلے شیخ شروع کریں گے. یا میرے خیال سے 168 لیس علی المسلم فی عبدہ ولا فرسہ صدقہ یہ ہو گئی، یہ نہیں ہوئی. اس سے پہلے ہمارے پاس حدیث یہ 168 نمبر ہے، مطلب آپ کے پاس 215 ہونا چاہیے. صحیح ہے، 214 ہے. خیر کوئی بات نہیں. تو یہ ہم لوگ نہیں پڑھے ہیں، اس کو پڑھ لیں آپ. بسم الله الرحمن الرحيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ليس على المسلم في عبده ولا فرسه صدقة وفي لفظ إلا زكاة الفطر في الرقيق. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال العجماء جبار والبئر جبار والمعدن جبار وفي الركاز خمس وفي الركاز الخمس. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عمر على الصدقة فقيل منع ابن جميل وخالد بن الوليد والعباس عم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما ينقع ابن جميل إلا أن كان ما ينقع ابن جميل إلا إن كان فقيرا فأغناه الله تعالى. وأما قال جی شیخ ان كان فقيرا بفتح الهمزة، ان كان فقيرا جی إلا أن كان فقيرا ايوه فأغناه الله تعالى. وأما خالد فإنكم تظلمون خالدا فقد احتبس أذراعه وأعتداه في سبيل الله. وأما العباس وأعتاده ايوه فقد احتبس أذراعه وأعتاده في سبيل الله. وأما العباس فهي علي ومثلها. ثم قال يا عمر أما شعرت أن عم الرجل جي شيخ اما شعرت يا اما شعرت أما شعرت أن عم الرجل سنو أبيه. ايوه. وعن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال لما أفاء الله على نبيه صلى الله عليه وسلم يوم حنين قسم في الناس وفي المؤلفة قلوبهم ولم يعطي الأنصار شيئا فكأنهم وجدوا في أنفسهم إذا لم يصبهم ما أصاب الناس فخطبهم فقال يا معشر الأنصار ألم أجدكم ضلالا فهداكم الله بي وكنتم متفرقين فألفكم الله بي وعالة فأغناكم الله بي. كلما قال شيئا قالوا الله ورسوله أمنوا. قال ما يمنعكم أن تجيبوا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا الله ورسوله أمنوا. قال لو شئت أمنوا الله ورسوله أمنوا. قال لو شئتم لقلتم جئتنا بكذا وكذا ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاة
وتذهبون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى رحالكم لولا هجرة لكنت لكنتم امرأ من الأنصار ولو سلك الناس واديا أو شعبا لسلكت وادي الأنصار وشعبها. الأنصار شعار والناس دثار. إنكم ستلقون بعدي أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوض. هذا بالله التوفيق وصدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. جزاک اللہ خیراً. کافی ہے. جی جی کافی ہے انشاءاللہ. چلیے اس کے بعد ہم لوگ آتے ہیں آج کی پہلی حدیث کی طرف. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ وسلم وبارک علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، قبل اس کے کہ ہم لوگ کل آج کی حدیث کو پڑھیں، اس سے پہلے کل جو حدیث ہم لوگوں نے پڑھی تھی اس کا تکمیلہ یا اس کی تکمیل کے طور پر کچھ باتیں اور اس میں رہ گئی ہیں. یہ کتاب الزکاة ہے اور اس میں امام مقدسی نے بہت ہی اختصار کے ساتھ بعض حدیثوں کا ذکر کیا ہے اور بعض حدیثوں کو انہوں نے سمجھا کہ اس کی خاص اس وقت ضرورت نہیں ہے. لیکن جو حدیث کل ہم نے پڑھی تھی وہ حدیث تھی لیس فیما دون خمس اواق صدقہ. حضرت ابو سعید خدری کی حدیث نمبر 167، حدیث نمبر 160 پر 7، اور آپ لوگوں کے نسخے میں 213 تھی. اس کے اندر یہ بات ہم لوگوں نے پڑھی تھی کہ زکوٰۃ الفضہ کتنے میں ہے، کہ کتنے گرام چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. تو ہم نے اختصار کے ساتھ پڑھا کہ 595 گرام چاندی پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور اسی طرح اب اگر بات کریں سونے کی، تو سونا کتنا ہوتا ہے اور کتنے میں سونے میں زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اب حدیث میں جو بات سونے کے تعلق سے وارد ہے کہ 20 دینار، جو اگر کسی کے پاس 20 دینار ہو تو اس میں نصف دینار ہے. اب وہ نصف دینار اور یہ 20 دینار کتنا ہوگا، اس کے لیے پہلے ہمیں یہ جاننا ضروری ہے کہ دینار اور اس کے موافق کیا جو وزن یہاں پر چل رہا ہے وہ کتنا ہوتا ہے. 20 دینار کہیں گے تو ایک دینار اب اگر اختصار کے ساتھ ہم کہیں گے تو ایک دینار پورے 20 دینار کو اگر ہم گرام کے وزن میں نکالیں گے تو 85 گرام ہوتے ہیں. اس اعتبار سے ایک دینار ہوا 4 گرام سونا اور اس پر تھوڑا زائد ہے. تو 4 گرام سونا ایک دینار، اس حساب سے اگر آپ راؤنڈ فگر میں لے لیں گے تو 20 × 4 80 ہو جائیں گے. ٹھیک، اور 80 گرام سونا، تو یہ اگر 4 گرام سونے کا ایک دینار پکڑیں گے تو 80 گرام سونا ہو جائے گا. جو اس سے زائد ہے اس کے مطابق میں کہہ رہا ہوں کہ 85 گرام سونا اس پر زکوٰۃ واجب ہوتی ہے. اور 85 گرام سونے میں اب زکوٰۃ کیسے نکالیں گے؟ تو تھوڑا ریپیٹ کیجیے. 20 × 4 کریں گے تو 80 گرام ہو گئی. تو یہ 5 گرام کیسا لگا رہے ہیں آپ؟ ایک منٹ، اس کے لیے وہ اعشاریہ میں کچھ 15 یہ آتے ہیں. ایک سیکنڈ، پہلے جو کہے تھے وہ مناسب تھا، وہی ریپیٹ کریں گے تو میں لکھنے میں اختصار کے ساتھ میں یہ کہا کہ آپ 85 گرام جو سونا ہے وہ 20 دینار ہے، اور 20 دینار کو آپ اب ڈیوائڈ کریں
85 سے ڈیوائڈ کریں, اس کا نتیجہ دیکھیے کتنا آئے گا. ایک سیکنڈ. 85 کو 20 میں ڈیوائڈ کرنا. جی 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 4.5. تو آ رہا 4.42 پوائنٹ آتا ہے. 425 آ رہا. ایک منٹ. 4 ایک سیکنڈ. اچھا 4.25. جی 4.25 گرام سونا. 4.25 گرام سونا یہ 1 دینار کا وزن ہے. سمجھ رہے ہیں مشائخ؟ جی 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 الدینار الواحد يعادل 4.25 گرام ذهب. ٹھیک ہے. جی 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 اگر تو اس حساب سے ہمیں جو ہے نا 4.25 into 20 کرنا پڑے گا نا. جی 4.25 into 20 گرام. جی انٹو 20 کریں آپ, کتنا ہوئے گا دیکھیے. 85 گرام جی ہوتا ہے. بالکل. ٹھیک ہے نا. اب جی جی بعض صحیح بات. لوگ تولے میں بات کرتے ہاں ہیں. جی بعض علاقوں میں تولا کہا جاتا ہے 10 گرام کو. بعض علاقوں جی میں تولے کا وزن شاید 12 کو بھی لوگ کچھ کہتے ہیں, لیکن عموماً جو ہمارے علاقے کی بات میں کر رہا ہوں, 1 تولا مطلب 10 گرام. بالکل بالکل. تو ہمارے پاس بھی تولا بولیں گے تو 10 گرام. اگر سورن بولیں گے تو 8 گرام. اچھا جی جی ہمارے یہاں بھی تولا ہے جی 10 گرام. تولا کتنے گرام کو بولتے ہیں عبداللہ شیخ؟ جی آپ کے پاس کتنے 10 گرام؟ گرام 10 گرام کو 1 تولا. اچھا ٹھیک ہے. تو اس اعتبار سے 85 گرام سونا کتنا ہو گیا؟ 8.5 تولا نا. ایوہ 8.5 تولا ہے. اگر کسی کے پاس 8.5 تولا سونا ہے تو اس کے اوپر زکوٰۃ واجب ہوگی, اور بالاتفاق اس سونے میں زکوٰۃ ہے جو بالکل ذخیرہ اندوزی کے لیے رکھا گیا ہے. ذخیرہ اندوزی کے لیے مطلب آپ بہت سارے لوگ پیسہ جمع کر کے رکھنے کے بجائے سونے کی شکل میں پیسہ جمع کر لیتے ہیں, تو اس کا استعمال کچھ نہیں. بہت سارے لوگ شاید بسکٹ رکھتے ہیں, تو وہ بسکٹ تو وہ استعمال کی چیز نہیں ہے, وہ صرف ایک ذخیرہ اندوزی ہی کے لیے ہے. ایسی صورت میں بالاتفاق اس کے اندر زکوٰۃ واجب ہے, اور زکوٰۃ اگر وہ اس طرح 8.5 تولے بسکٹ کی شکل میں ہے تو بالاتفاق اس میں زکوٰۃ بہر صورت نکالنا چاہیے, اور ہر سال نکالنا چاہیے. رہی بات جہاں اختلاف کی ہے کہ وہ اگر سونا عورت پہنتی ہے, اس سے زینت اختیار کرتی ہے, مناسبتوں میں, شادیوں میں, دعوتوں میں پہنتی ہے, تو پھر کیا اس پر زکوٰۃ ہے یا نہیں ہے, یہ علماء کے درمیان اختلافی مسئلہ رہا ہے. لیکن احوط جس کو شیخ ابن عثیمین وغیرہ نے اختیار کیا ہے کہ احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ اگر وہ عورت بھی دے دے جو زینت کے لیے اپنا سونا رکھی ہے, کسی بھی زیور کی شکل میں ہے, نیکلس کی شکل میں ہے, کان کی بالیوں کی شکل میں, انگوٹھیوں کی شکل میں, ہار کی شکل میں ہے, تو یہ جو بھی سونا اگر وہ استعمال بھی کرتی ہے تو احوط اور احتیاط کا تقاضا یہ ہے کہ وہ اس میں بھی زکوٰۃ نکالے. اور یہی رائج ہے بر صغیر میں, ہند و پاک میں, کہ عموماً جو پہننے کا سونا ہے اس میں بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے, نکالتے ہیں, اور یہ زیادہ احوط ہے. اور بہت سارے امام مالک وغیرہ کا یہ جو موقف ہے کہ جو پہننے کا سونا ہے وہ تو جس طرح استعمال کی انسان کی دیگر چیزیں ہیں, کپڑا ہے, بستر ہے, سواری ہے, اس طرح کی چیزیں ہیں, اسی میں زیور بھی آ جاتے ہیں, تو اسی لیے اس پر زکوٰۃ نہیں ہے. یہ امام مالک وغیرہ کا موقف. بہر صورت اگر آپ زکوٰۃ اب نکالنا چاہ رہے ہیں 85 گرام سونے کی, تو کیسے نکالیں گے؟ 85 گرام کے علاوہ اس سے بھی زائد ہے, تو شیخ ابن کیسے؟ عثیمین کا کیا قول ہے؟
احوط یہی ہے کہ نکال دیا جائے. جو عورتیں زکوٰۃ جمع جو عورتیں سونا پہننے کے لیے استعمال کرتی ہیں اس میں بھی زکوٰۃ نکال دی جائے, یہی زیادہ احوط ہے. جزاک اللہ خیر. بارک اللہ فیک. تو اب اگر کسی کے پاس 100 گرام سونا ہے تو 100 گرام سونے کو اس کی اصل قیمت مارکیٹ میں کیا چل رہی ہے وہ پہلے جاننا ہے. اب اگر سونا 24 کیرٹ کا ہے تو پھر کوئی مسئلہ نہیں, کیونکہ اصل زکوٰۃ ہوتی ہے 24 کیرٹ کے سونے کے ہی اعتبار سے. اگر آپ 22 کیرٹ آپ استعمال کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کے اندر 22% اس کے اندر کچھ ملاوٹ ہے. اس میں 22 جو کیرٹ جو کہہ رہے ہیں کہ اس کو صحیح طور پر ڈیزائن میں ڈھالنے کے لیے اس کے اندر تانبا مکس کیا جاتا ہے, جس کو نحاس کہتے ہیں, کوپر بھی کہتے ہیں انگلش میں. تو اس کو مکس کیا جاتا ہے. تو اگر آپ یہ کہیں گے کہ بھائی 100 گرام سونا ہے 21 کیرٹ کا, اب 21 کیرٹ کے 100 گرام سونے میں زکوٰۃ اگر آپ نکالنے کے لیے کہیں تو 100 گرام کے اعتبار سے نہیں نکالی جائے گی, کیونکہ 100 گرام جو 21 کیرٹ کا جو زیور ہے اس کے اندر سونا بمشکل 90 گرام کے آس پاس رہے گا. اس کا ایک طریقہ ہے, میں ذکر کر دیتا ہوں, اگر آپ مناسب سمجھیں تو اس کو لکھنا ہے تو لکھ بھی لے سکتے ہیں. کیسے معلوم کیا جائے کہ اتنے سونے میں کتنا تانبا ہے اور کتنا سونا ہے خالص بول کر. اس کے لیے طریقہ یہ ہے کہ آپ کے پاس جس کیرٹ کا بھی سونا ہے وہ جتنے گرام ہے اس کو 24 سے آپ ضرب دیں. مثال کے طور پر چلیے ہم لوگ ایک پریکٹس کے طور پر ایک مثال لے لیتے ہیں. سب لوگ اپنے اپنے پاس ایک پینسل پین یا پیپر کچھ نہ کچھ رکھ لیں سامنے. دیکھیے اب ہمارے پاس 100 گرام سونا ہے 22 کیرٹ کا مان لیجیے. تو اب 22 کیرٹ کو 22 کیرٹ کا سونا ہے اور 100 گرام ہے, آپ اس کو ضرب دیں کتنا نکلے گا نتیجہ. میرے ہاتھ میں موبائل نہیں ہے, آپ لوگ جلدی نکال لیں تو بتا دیں. کتنے کو کتنے سے دینا بولیے بول صاحب. 100 گرام سونا ہے, ہاں جی, اور کیا کہتے ہیں 22 کیرٹ کا ہے. جی جی. اب آپ اس کو ضرب دیں. آپ ضرب, اگر آپ کے پاس ضرب دیں مطلب انٹو کریں. ہاں جی, انٹو کتنے سے دیں. جو بھی سونا ہے آپ کے پاس جتنے بھی کیرٹ کا ہے اتنے سے پہلے اس کو ضرب دیں. 100 کا اگر ہے تو 22 سے اگر ضرب دیں گے تو 2200 آئے گا. ٹھیک ہے, ہاں صحیح ہے. اب 2200 جو 22 سے 100 کو ضرب دینا کیا. جی 22 کیرٹ کا سونا ہے, 100 گرام ہاں سونا جی, ہے. ہاں جی. ٹھیک ہے, جی. اب یہ جو جواب آیا ہے 22 سے ضرب دے لے, اس کے بعد تو 2200 جواب آئے گا. صحیح ہے. ہاں جی, ہاں جی. اب اس کو آپ ضرب دیں 24 سے, تقسیم کریں اس کو 24 سے. چوبیس سے تقسیم کریں. کیا تقسیم آتا نہیں ہے میرے 91 آیا. 91 آیا. تو دیکھیے 91 آیا ہے. ایوہ 91 جو جواب ہے نا, یہ اصل سونا ہے خالص 24 کیرٹ کے اعتبار سے. تو اگر کسی کے پاس 22 کیرٹ کا سونا 100 گرام ہے تو ان کے پاس جس اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے وہ ہے 24 کیرٹ کا سونا. تو وہ 24 کیرٹ کا سونا ان کے پاس صرف 91 گرام ہے. بات واضح ہوئی مشائخ؟ جی جی شیخ. تو باقی 9 گرام کیا ہے اس کے اندر؟ ملاوٹ ہے نا. ملاوٹ ہے کس چیز کی؟ کوئی وہ بھی چیز
مان لیں کہ کوئی بھی ایک دھات ہے اس میں کوپر ہے, مان لیں موسٹلی کوپر ہی یوز کرتے ہیں, تو کون ملا ہے؟ جی جی کون ملا ہے؟ کیوں ملایا گیا؟ کون ملا ہے؟ یہ جو جوہری ہوتا ہے, وہ جو گولڈ مارکیٹ کے لوگ ہیں وہ لوگ ملاتے ہیں, اور اسی لیے یہ کیرٹ کی وضاحت کی جاتی ہے. ملائے بولے تو انہوں کچھ چھپا کے نہیں ملایا, وہ واضح جو کر رہے ہیں, وہ جو کیرٹ کی تقسیم ہے وہ ہے یہی کہ اس کے اندر ملاوٹ ہے. 24 کیرٹ کا سونا اگر آپ لیتے ہیں تو وہ خالص ہے, اسی لیے آپ کو خالص 24 کیرٹ کے سونے میں عموماً کوئی چیز بنانا بہت مشکل ہے, نہیں بنائی جاتی. عموماً بسکٹ بنا دیتے ہیں. یہ جو باریک ڈیزائن ہوتے ہیں انگوٹھی کے ہوں یا نیکلس کے ہوں, یہ ڈیزائن سب 24 میں نہیں بنتے. جس قدر اس کے اندر ملاوٹ ہوگی اسی قدر ڈیزائن کو خوبصورت بنایا جا سکتا ہے, اتنا ہی باریک اور نازک ڈیزائن بنایا جا سکتا ہے. تو اسی لیے آپ دیکھیں گے 22 کیرٹ میں جو ڈیزائن ملتا ہے اس کے مقابلے میں 21 کیرٹ میں اور بھی بہترین ڈیزائن مل سکتے ہیں, کیونکہ اس کے اندر اور مکس زیادہ ہے اور اس کو اور آسانی سے اس کو کسی اور شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ اچھا شیخ, یہ 24 سے تقسیم کرنا کیسے معلوم ہوا شیخ؟ 22 سے آپ ضرب دے لیے, جتنا سونا ہے اس کو 22 سے ضرب دے لیے, ٹھیک جو کیرٹ کا سونا ہے ہمارے پاس جتنا ہے اسی کیرٹ سے ہم ضرب دے لیے, ٹھیک. پھر اس کو 24 سے ہی ضرب تقسیم کرنا کیسے معلوم ہوگا؟ وہ ایک طریقہ ہے, یہ جو جوہری جو لوگ استعمال کیے ہیں اس کو بنانے کے لیے, جس حساب سے اس کے اندر مکس کیے ہیں, اس کا رزلٹ نکالنے کے لیے ان کا یہی طریقہ ہے. اچھا, جزاک اللہ خیرن شیخ, ایک نئی معلومات ہوئی ہمارے لیے. بارک اللہ فیک. بہت بہت شکریہ آپ کا. یہ چیز جو ہے نا, آپ کو قطر چیریٹی کا جو سائٹ ہے اس میں بھی مل جائے گی. اس میں بھی لکھا رہتا ہے کہ جی معیار الزکاة 24 عیار. سمجھ رہے ہیں کہ زکوٰۃ کے لیے جو سونا معیار ہے وہ عیار 24 ہے. عربی میں اس کو عیار کہتے ہیں, ہم لوگ اس کو انگریزی میں یا اردو میں کیرٹ کہتے ہیں, عربی میں قیرات بھی کہتے ہیں. تو اگر آپ سونا اس کا جب نکال لیے, 91 گرام سونا آپ نکال لیے, اس کا وزن ہو گیا 91 گرام سونا. اب مارکیٹ میں آپ جا کر برابر ایسے ہی دیکھیں گے کہ 91 گرام سونا 24 کیرٹ کا کیا ریٹ میں مل رہا ہے. آج مان لیں 202 ہے, 91 کو اب آپ ضرب دیں کس سے؟ کیا مشائخ دیکھ رہے ہیں؟ 91 انٹو 202, 91 کو 91 کو 90 پر 1 کو آپ 202 آج 24 کیرٹ سونے کی قیمت ہے مارکیٹ میں, تو اسے آپ ضرب دیں, کیا آ رہا ہے رزلٹ؟ 18.382 ایسا کچھ آ رہا ہے. نہیں ایگزیکٹ بتائیں. 18.3 بول سکتے ہیں آپ. 91 کو ضرب کس سے دینا ہے شیخ؟ 91 کو آج 202 24 کیرٹ سونے کی قیمت 202 ریال ہے. 200 یعنی کہ 202 ایوہ ضرب دیں گے تو 18.382 ایسا آ رہا ہے. 18.3 سمجھ لیجیے, 4 رکھ لیجیے, پوائنٹ کیونکہ وہاں اور 18,382 آ رہا ہے. 18,382. 18,382 آیا نا, تو یہ ہو گئی آج جی ہمارے پاس جو سونا ہے اس کی قیمت بن گئی ہے 18,000 ریال 382. سمجھ گئے؟ جی اب 18,382 ریال میں اب آپ کو زکوٰۃ نکالنا ہے. سمجھ رہے ہیں؟ 2.5%. ہاں 2.5% نکالنا ہے. 2.5% نکالنا ہے. اب اس کے لیے 2.5% معلوم کرنے کے لیے حساب میں ایک آسان طریقہ یہ ہے کہ آپ اس کو 40 سے تقسیم کر دیں. 40 سے تقسیم کرو مشائخ.
450 پر 9 ریال 55 درہم. 450 پر 9 ریال 55 درہم. مان لیں کہ بھائی 460 ریال آپ کو زکوٰۃ دینے ہیں اس میں. جی. اور 24 کیرٹ کا سونا 202 ریال ہے آج کی قیمت. ایسے ہی میں ایک مثال مان لیں، ویسے میرے خیال سے ایسے ہی ہے قریب آس پاس، کیونکہ میں وہ قطر چیریٹی کی اس میں دیکھ رہا تھا تو وہ لوگ اپڈیٹ ہی رہتے ہیں وہ مارکیٹ کے حساب سے. سونے کی قیمت تھوڑی کم ہے. تو یہ بہرحال میں کسی وہ گولڈ مارکیٹ کے کسی سائٹ پہ نہیں دیکھا ہوں، لیکن ایسے ہی وہ جو حساب معلوم کرنے کے لیے دیکھ رہا تھا. تو مان لیں آپ جو بھی ہو 225 بھی ہو تو آپ کو 225 ہی سے ضرب دینا پڑے گا. ٹھیک ہے. 210 ہے سواج. اچھا 24 کیرٹ کا 210 ہے. جی ہاں جی. تو مان لیں بہرحال اب اس کو 210 سے بھی آپ ضرب دیں گے تو جو اوورال شیخ سے ضرب دے کے زکات نکالنا ہے. جی. اب اس کو آپ اس کو 40 سے تقسیم کر دیں. ٹھیک ہے مشائخ. ٹھیک ہے. 40 اس لیے میں بول رہا ہوں تقسیم کرنے کے لیے کہ یہ زکوٰۃ کا 40واں حصہ ہے. کیسے پتہ چلا 40واں حصہ ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فی 20 دینارا نصف دینار، 20 دینار میں نصف دینار دینا ہے. تو 20 دینار میں ایک دینار کیا ہوا؟ 40 کے لیے لحظہ پہلے 40 دینار میں ایک دینار. نہیں 20 دینار کی بات آئی ہے حدیث میں کہ لیس فی ما اقل من 20 دینارا صدقۃ وفی العشرین نصف دینار. 20 دینار اگر سونا ہے تو اس میں سے ایک دینار ہو گیا 20واں حصہ. سمجھ گئے کیا مشائخ؟ ایک مرتبہ بولو. ہاں جی 20 دینار مان لو، بولیے دوبارہ بولیے. 20 روپیہ مان لو یا 20 دینار مان لو، چونکہ میں حدیث میں 20 دینار ہے اسی لیے بول رہا ہوں. 20 دینار میں ایک دینار جو ہے 20واں حصہ ہو گیا. صحیح ہے. ٹھیک ہے. اور اب 20واں حصہ ایک دینار ہے، اس کو آدھا کر دیں گے تو آپ وہ 40واں حصہ ہو جائے گا. کیا شیخ مشائخ وہ 40واں حصہ وہ سب بہت مشکل پڑ رہا ہے. یہ سب جو ہے نا. اچھا چلیے مان لیجیے. یعنی شیخ اوورال دیکھیے، اوورال ایک سوال، اوورال جتنے بھی ہمارے پاس پیسے ہوتے ہیں اس کو 40 سے ضرب دے کے زکات نکالنا ہے، یہی ہے کیا؟ بالکل عموم ضرب نہیں، تقسیم کرنا. اچھا تقسیم سبحان اللہ. ضرب دیے تو ضرب دیے تو چرانا پڑے گا دینے کے سے تقسیم کرنا ہے. زکات دینے میں چرا کے دینا پڑے گا. اچھا مشائخ سیدھی بات، 1 لاکھ میں 2,500 روپے یہ موٹا حساب ہے اب آج کل جو چلتا ہے. اب یہ اتنا تقسیم کا یہ جو طریقہ ہے، چونکہ حدیث کے الفاظ ہم لوگ پڑھ رہے تھے اس لیے مجھے بتانا ضروری سمجھا. تو ہر 1 لاکھ پہ 2,500 روپے، تو اس طرح 2 لاکھ میں کتنے ہو گئے؟ 5,000. 10 لاکھ میں 25,000. سمپل یہی بات ہے اس میں. تو وہ 2.5 کا جو تصور ہے یہ اتنی ہی بات ہے. تو ہم لوگ اگر لاکھ کے اعتبار سے دیکھیں گے تو 2,500 روپے ہوتے ہیں. لاکھ ریال ہیں تو 2,500 ریال. سمجھ گئے؟ چلیے تو یہ موٹا موٹا حساب ہے اور ایسے ہی ہوتا ہے عموماً. لوگ 1 لاکھ میں 2,500 کا حساب رکھ کے نکال لیتے ہیں. تو یہ اتنا یہ کیا کہتے ہیں حسابی طریقہ اس کا یہ ہے، اور سونے کو خاص طور پر معلوم کرنے کے لیے. ویسے بھی آج کل اتنے اچھے سائٹس ہیں، آپ اپنے پاس جو سونا ہے جتنے کیرٹ کا ہے وہ ڈال دیجئے، آج کے ریٹ سے وہ آپ کی زکوٰۃ بھی نکال کے بتا دے گا. مختلف سائٹ ایسے ہیں، لیکن ایک طالب علم کو پہلے یہ سارے طریقے سمجھنا چاہیے. اس کے بعد جو ہے اپنے جواب کی تصدیق کے لیے البتہ اس سے سہارا لے سکتے ہیں. سمجھ گئے؟ تو یہ